الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله مولانا العظیم. اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ. اللہ کے لیے گواہی دیتے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا. جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے. تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس سے قبل کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی تھی، مسلسل 3 آیتیں تھیں، جس میں نے یہ عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو 3 مرتبہ بیان فرمایا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں وہ سب اللہ کا ہے. اس کے بعد آیت کریمہ میں ایک یہ بھی بات تھی، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے، اللہ چاہے اے لوگو تو تمہیں لے جائے اور تم کو ختم کر دے. ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ختم فرما دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسروں کو قائم فرمائے گا. اگر کسی کو یہ گھمنڈ یا تکبر ہے کہ میری ذریعے سے دنیا چلتی ہے تو وہ خامخواہ ہے، اس کی یہ غلط فہمی ہے. نہ کسی سے یہاں دنیا چل رہی ہے، نہ کسی سے دین چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس پورے کائنات کے نظام کو جس سے چاہے چلائے گا. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دین ہلکا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. تم ہلکے ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے. دین نہیں، آپ دین سے ہیں، نہ کہ دین آپ سے ہے. اور اس آیت کے حصے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں ہٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور تمہاری جگہ پر دوسرے کو لے آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی قدرت ہے. جب اس نے اپنی زمین پر کچھ قوموں کو بسایا، نبیوں کو بھیجا اطاعت اور فرما برداری کے لیے، لیکن انسانوں کے پاس جب مال زیادہ آ گیا اور غرور و تکبر بڑھ گیا تو وہ اپنے رب سے ہی منہ پھیر لیے، اور انہیں ایسا لگنے لگا کہ ہم جو چاہیں گے زمین پر وہی کر سکتے ہیں. تو پھر رب تعالیٰ نے کبھی ایک ہوا بھیجی اور سب کو ہلاک کر دیا. کبھی ایسا ہوا کہ ایک چیخ، ایک آواز کے ذریعے سے سب کو سن کر دیا گیا. کبھی زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا. اور پھر انسانوں کو ان کی اوقات بتائی گئی کہ تمہاری اوقات صرف اتنی ہے. میرے عزیزو، اس آیت سے انسان کو غرور اور تکبر سے بہت دور چلے آنے چاہیے. تمہارے سے کوئی بھی نظام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا، یہی بہت بڑی بات ہے. ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے سنا ہوگا سلسلہ قادریہ کے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کرامت کیا ہے؟ اولیاء اکرام کی کرامتیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم نے سنا ہے کہ آپ کی کرامتیں ہیں، کوئی کرامت بتائیں. حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ گناہوں کے بعد بھی میں زمین پہ زندہ کھڑا ہوں.
یعنی یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے عدل کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے، تو اس رب ذوالجلال کی زمین پر چلنے کے بھی لائق نہیں تھا، اور اس نے ہمیں ویسے ہی چھوڑا رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، یہی تو کرامت ہے۔ اور ہم سب کے لیے بھی میرے عزیزو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم سے نظام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہمیں زندہ رکھ کر اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ اور جسے یہ غرور و تکبر آتا ہے وہ اوندھے منہ گر جاتا ہے، بہت جلدی رب تبارک و تعالیٰ اسے فنا کی منزل پہ لے جاتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کو غرور و تکبر اس بات پر آتا ہے کہ میرے بغیر یہ چیز نہیں چل سکتی، چاہے وہ دین کا نظام ہو، کسی دارالعلوم کا ہو، کہ مسجد کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی یہ نہ سمجھے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ آپ سے وہ کام لے رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا عیسائیوں کے چنگل سے، کافی مہینوں دقت میں رہے، جنگلوں کے سفر، اپنی فوج کو لے کر کتنی معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں، کتنی جنگیں ہوتی رہیں، اور ایسا نہیں کہ اس زمانے میں آپ تنہا خلیفہ تھے کسی جگہ کے یا گورنر تھے، بہت سارے مسلمان ملک، بہت سارے مسلمان خلیفہ تھے۔ ایک دن تھک کر کے اپنے وزیر اور مشیر کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کہہ رہے تھے کیا میں اکیلا ہوں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے؟ بیت المقدس تو سارے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، سارے لوگ اس کی بازیابی کے لیے کوشش کرتے، میں اپنے گھر والوں سے دور ان بیابانوں میں اپنے فوج کے ساتھ مصیبتیں کاٹ رہا ہوں، مشقتیں جھیل رہا ہوں، مجھے بھی تو گھر پہ آرام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو ان کے جو مشیر تھے وہ ایسے نہیں ہیں کہ جی حضور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور ایسے کہنے والوں سے ہی، ایسے چمچوں سے کئی پتیلیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سے ان کے مشیر نے یہ کہا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ سے بڑے قابل لوگ بھی موجود ہیں، بڑی صلاحیت والے لوگ بھی موجود ہیں، بڑے دولت والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن صلاح الدین اللہ کا اس بات پر شکر بجا لاؤ کہ ان بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا، تمہیں چنا گیا ہے، تمہیں چنا گیا ہے بیت المقدس کے لیے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر وہاں سے بیدار ہوئے، اٹھے اور کہا کہ جب تک اس طرح کا مشورہ دینے والے لوگ ہوں گے، کسی بھی سپہ سالار یا کسی سپاہی کا کبھی بھی حوصلہ نہیں ٹوٹ سکتا، نہ ہی ہمت ہار سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہ جب تک چاہے آپ کو اپنے دین کی خدمت لے یا اس زمین پر رکھے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے گا، ختم فرمائے گا۔ بغداد کو ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے زیر نگین تھا، لیکن کبھی کبھار بدعملیاں بڑھ گئیں یا پھر جو بھی حالات ہوئے، دیکھا گیا کہ قتل عام ہوا سارے مسلمانوں کا، سارے لوگ ختم کر دیے گئے، اور پورا کا پورا نظام ختم ہوا، تتاریوں کے ہاتھ میں آیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تتاریوں میں ایمان کی دولت بھی داخل فرمایا، جس کو اقبال نے کہا نا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں سے کسی کو اٹھائے گا اپنے دین کی خدمت کے لیے، یہ بات بعید نہیں ہے۔ کفار و مشرکین کے نرغے سے بھی کوئی اٹھے گا بیت اللہ کی حمایت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد جو آج میں نے تلاوت کی ہے اس آیت پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تنبیہ فرمائی مومنین کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہم سب کی زندگی میں اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، عدل کرو اپنی زندگی میں، کونوا قوامین بالقسط، عدل پر پورے کے پورے قائم ہو جاؤ۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ عدل و انصاف کو لے کر رہے۔ کس چیز میں انصاف کرے؟ زندگی کے ہر پہلو میں وہ انصاف کرے۔ صرف انصاف کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کورٹ کچہری میں انصاف کرنا ہے، بلکہ انصاف تمہارے پل پل میں ہے۔ تم اگر اپنی زندگی میں اکیلے بھی ہو تو تم کو بھی حکم ہے کہ انصاف کرو۔ کس طرح سے؟ آپ کو میں انصاف کی باریکیاں بھی اگر بتاؤں کہ صحابہ کو حضور کیسی تنبیہ فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو رات رات کھڑے ہو جاتے تھے. ان کی عورت نے شکایت کی کہ یہ پوری رات کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی میرے پاس آتے ہی نہیں ہیں، عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پھر تنبیہ فرمائی، اے سلمان، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی حقوق رکھے ہیں. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے. لہٰذا ہر ایک کے حق میں انصاف کرو. جتنا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، ایسا نہیں کہ بندوں کے حقوق تلف کر کے تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق پورے کرو، پھر اللہ رب العزت کی بھی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اب یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جسم کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اور جس نے جسم کے ساتھ انصاف نہیں کیا وہ ظالم ہو گیا. کیسے؟ یہاں سے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے کہ تم اسے برباد ہونے سے بچاؤ. تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، تمہارے اوپر اس کا حق ہے. انصاف کرنا ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا جسم ہے، میں جیسے چاہے ویسے کر لوں، ادھر بینڈ کر لوں ادھر توڑ لوں؟ نہیں، جسم کا ایک ایک حصہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا. اگر تم نے اس کو ہلاکت میں ڈالا، تم اگر اپنی زبان کو نشہ کے ذریعے سے، غلاظت کے ذریعے سے خراب کر چکے تھے تو تم یہ مت سمجھنا کہ میرے پیسے تھے، میری مرضی تھی، میں کھایا. نہیں میرے عزیزو، جب تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہو تو ناانصافی کیا اپنے جسم کے ساتھ، اور اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سزا بھی ہے. آپ اپنی انگلی بھی جلا نہیں سکتے، آپ کے اوپر اس کا حق ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق اس جسم کو مشقت میں نہیں ڈال سکتے. اس پر بھی آپ کا حق ہے، اور اس کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا. آپ کو انصاف کرنا ہوگا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں سونے کا نظام بنایا ہے. سونا تو آپ کے لیے ضروری ہے نا، یہ فطرت میں ہے آپ کے. اور کوئی جان بوجھ کر کے نہیں سوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ سو کر کے میں کسی اور کا کیا بگاڑ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں سوتا، اور نہ سونے کی وجہ سے کثرت سے کوئی اور کام نہیں تھا، لیکن اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق اس نے اپنی نیند کو مارا، جس کی وجہ سے دوسری بیماریاں آئیں. تو گویا کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ ناانصافی کیا. یہی ہے عدل جو ہے ہر چیز میں تمہارے ہونا ضروری ہے. عدل جب تک تمہارے جسم کے اندر سے شروع نہیں ہوگا، باہر تم کیا عدل کرو گے؟ اس کے علاوہ عدل کے مظاہر آپ کے گھر میں اگر ہیں، اولاد ہے تو ان کے ساتھ عدل کرو. اگر 2 بیٹے ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہو، 2 بیٹیاں ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہو. کسی کو بھی کمتر سمجھنا، کسی کو بڑا سمجھنا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. بیویاں ہیں تو ان کے لیے بھی قرآن پاک میں حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو. اور ان کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر فائز ہیں کہ آپ کے ماتحت کئی مزدور ہیں تو ان مزدوروں میں انصاف کرو، عدل قائم رکھو. کئی مظاہر ہیں کہ عدل کے، اور یہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام بھی ہے. آپ دیکھیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ میں تو عدل سے بھی برتر ہوں، میں کیا انصاف کے کٹہرے میں آؤں گا. اگر کوئی جج بھی یہ سوچے میں خود لوگوں کا انصاف کرتا ہوں، میرے لیے تھوڑی نا انصاف کوئی ہے. نہیں، انصاف کرنے والا بھی انصاف کے کٹہرے میں ہوگا، عدل اس پر بھی لاگو ہوگا. ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان اعلان فرماتے ہیں، اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے تو وہ لے سکتا ہے. اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو لے سکتا ہے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا آپ کے اوپر حق باقی ہے. سب صحابہ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ کون ہے، حضور پر اس کا کیا حق باقی ہے. تو حضور نے فرمایا، جو حق ہے بتاؤ. کہا، آپ جنگ کی تیاری کے درمیان صف سیدھی کر رہے تھے یا نماز کی حالت میں صف سیدھی فرما رہے تھے، میں صف سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تھا،
آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا صف سیدھی کرنے کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے صف سیدھی کرنے کے لیے چھڑی لگائی ہوگی۔ تو صحابی نے کہا کہ مجھے وہ حق چاہیے، مجھے وہ حق چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، کہا کہ تم لے سکتے ہو جو تمہارا حق ہے، جتنا میں نے تمہیں لگایا تھا چھڑی سے اتنا تم بھی مجھے لگا سکتے ہو۔ اللہ اکبر! یہ کائنات کا سب سے عظیم آقا، جس نے پوری کائنات کو اندھیریوں سے اجالے میں لایا، اور جس کی ایک تاب کے لیے، اس ایک دیدار کے لیے کروڑوں فرشتے بے قرار ہوں، وہ اپنے ہی غلام، اپنے ہی خادم صحابی کے پاس اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کر رہا ہو۔ صحابہ سب دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ کوئی صحابی اگر کھڑے ہوتے تو حضور جلال میں انہیں بٹھا دیتے کہ یہ انصاف ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ تو جب حضور پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا تو وہ صحابی آگے آئے، کہا کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، پیٹھ پر، لہٰذا آپ بھی اپنا جبہ اٹھائیں، آپ بھی اپنا جبہ اٹھائیں، میں ننگی پیٹھ تھا جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے جبہ بھی ہٹا دیا۔ ایک خادم اور ایک غلام کی بات پر جب جبہ ہٹایا تو وہ صحابی آگے بڑھے اور حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اس کو جا کر چوم لیا۔ مہر نبوت کیا ہے؟ دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر، انڈے سے تھوڑی سی بڑی ایک ایسی شکل تھی جس کو کھلتے ہی سورج سے زیادہ روشنی اس میں آتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی، اور صحابہ وہ دیکھنے کے لیے بھی بے قرار رہتے تھے کہ کبھی تو وہ مہر نبوت بھی نظر آئے، اور وہ صحابی مہر نبوت کو چوم لیے اور اس کے بعد کہے میں نے میرا حق لے لیا، میں نے میرا حق لے لیا۔ لیکن میرے عزیزوں، واقعہ جو ہے، حدیث جو ہے، صحابی نے اپنا عمل کیا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بوسہ چاہیے تھا، وہ اس راستے سے چلے تو گئے، لیکن رسول پاک کو تو دیکھیں، اگر کوئی غلام بھی کہتا ہے کہ مجھے حق چاہیے تو اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا میں اس نظام کو پیش کر کے دکھائے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عدل کو قائم کیا تھا، ہے کوئی آج دنیا کا لیڈر جو اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکے؟ یہاں تو ظالموں کی دنیا ہے، یہاں خون پینے والوں کی دنیا ہے، اور کرسی پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو انصاف سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ان کا تو خیال یہ ہے کہ سارے کورٹ اور کچہری کے قانون ان پر نہیں نافذ ہوتے، وہ تو غریبوں پر ہوتے ہیں۔ آج یہی تو چل رہا ہے، سارے جتنے بھی قانون ہیں، لا ہیں، وہ غریبوں پر نافذ ہوتے ہیں، سیٹھوں پر نہیں ہوتے، امیروں پر نہیں ہوتے، نیتاؤں پر نہیں ہوتے۔ نیتا کے لیے دیکھیں، سارے وہ سگنل بھی توڑتا ہوا چلا جائے، اس کے لیے کوئی چالان نہیں ہے۔ نیتا جی ہیں، ان کے لیے تھوڑی نا قانون بنا ہے، سمویدھان ان کے لیے تھوڑی نا ہے۔ یہ لا کی کتاب صرف غریبوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ وہ 2 نمبر کا کاروبار کرتے رہے، کوئی ریڈ نہیں پڑے گی، چلتے رہیں گے۔ ہاں، کرسی سے اتر گئے تو ساری ریڈ پڑے گی، کرسی سے ہٹ گئے تو ڈپارٹمنٹ کی بھی اور اللہ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی بھی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو، اور یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بنام مسلمان ملک ہیں آج، ان کا بھی حال یہی ہے۔ آج چاہے وہ سعودی ہو، امارات ہو، یا پھر کویت، بحرین، یہ سب ممالک بظاہر ہاتھی کے دانت ہیں، جو جبے کبے میں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے انصاف کا خون کیا ہوا ہے۔ عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے شہزادے، ان کے گھروں میں پلنے والے عیاش، ان کے بیٹے نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لیں، پھر بھی ان کے لیے قانون نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہی کوئی غریب سے یہ سرزد ہو جائے تو صرف موت کی بھی سزا ہے، وہ موت کے کٹہرے تک بھی جا سکتا ہے۔ تو دنیا میں
نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی، ایک خاتون، بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون پکڑی گئی۔ قرآن کا فرمان تھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور ہو یا چورنی ہو، جب پکڑے جائیں تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اب چوری کی مقدار ہے، کتنی چوری کیا ہو اور پہلے کون سا ہاتھ کاٹا، یہ سب قضا سے متعلق قوانین ہیں۔ آپ نے صرف اتنا ہی سنا ہوگا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بہت سارے پروسیس ہیں، ثابت ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے، اور پھر اس چور نے کتنی مقدار میں چوری کیا اور کون سی چیز کی چوری کیا، بڑے مسائل ہیں۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اس خاتون کو جب چوری میں پکڑا گیا، پیش کیا گیا بارگاہ رسالت معاب میں، اب صحابہ کرام میں ایک بات یہ چلی کہ صحابہ کہنے لگی یہ جو خاندان ہے بنو مخزوم ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں، ابھی ابھی ایمان لائے ہوئے ہیں، اور انہی کے خاندان کی لڑکی اب چوری میں پکڑی گئی، ہاتھ کاٹیں گے تو پورا قبیلہ برگشتہ ہو سکتا ہے، اسلام سے دور ہو سکتا ہے، لہٰذا کچھ تو ان کی سفارش ہونی چاہیے۔ اور صحابہ اس معاملے میں ڈر رہے تھے کس سے بات کریں، کون بات کرنے کے لیے جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید بڑے لاڈلے تھے حضور کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا اچھا خاصا تھا، کیونکہ حضور کے غلام زادے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بچپن سے حضور کے گھر میں آنا جانا، ازواج مطہرات کے سارے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا، چھوٹی عمر کے تھے۔ تو سارے صحابہ نے حضرت اسامہ کو تیار کیا کہ جاؤ حضور سے یہ بات کہو کہ یہ جو خاندان کی لڑکی پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا رعایت کی جائے، اسے چھوٹ دی جائے، یا پھر جو سزائے الہی ہے اس میں تھوڑا سا کمی کر دی جائے۔ حضرت اسامہ صحابہ کے ریپریزنٹیٹیو بن کر کے گئے، ان کے نمائندے بن کر کے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا خیال یہ ہے کہ بنو مخزوم قبیلہ ابھی ابھی اسلام میں آیا اور انہی کی لڑکی پکڑی گئی اور آپ سزا سنا رہے ہیں، اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا یہ بات کس نے کہا تم سے؟ وہ ڈر گئے، کہا سارے صحابہ کا اس طرح خیال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں اپنے حجرے سے باہر آئے، سیدھے ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو خطبہ دیا، حضرت اسامہ کو بھی زجر کرتے ہوئے فرمایا کیا تو اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرنے آیا میرے پاس، اللہ کے حدود میں؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا انداز یہ تھا، فرماتے ہیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداہا، سنو اے لوگو، محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی اگر یہ کام ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تم تو بنو مخزوم قبیلے کی خاتون کے بارے میں کہہ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرے گھر میں اگر ایسا ہو جاتا بفرض محال۔ اللہ نے حضور کے اہل بیت کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، لیکن رسول پاک نے عدل کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا، ارشاد فرماتے میں ہاتھ کاٹ دیتا، اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا تم سے پہلے والی قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا، اس لیے کہ جب ان کے عزت دار لوگ گناہ کرتے تو انہیں سزائیں نہیں دی جاتی، جب ان کے غریب لوگ کام کرتے، گناہ کرتے تو انہیں سزائیں دی جاتی تھیں۔ لیکن اسلام عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، یہاں سب کو برابر رکھا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں مانگ بھی یہی کرتا ہوں کہ یہ جو معاشرے میں ڈس بیلنس ہوتا جا رہا ہے، لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی قوانین خطرے میں آ گئے، ہمارا لا خطرے میں آ گیا، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے، اور اگر امن و امان چاہتے ہو تو مجھ سے مشورہ لے لو کہ نظام مصطفیٰ قائم کرو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین کو اڈاپٹ کر کے تو دیکھو امن و امان آئے گا۔ یہ جو جگہ جگہ ریپ کے کیسز بڑھتے ہیں، چوری کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، قتل و غارت مرڈر کے یہ جو کیسز ہیں،
اس کے لیے اسلام نے جو حدود رکھے ہیں، جو پابندیاں رکھی ہیں، اسے نافذ کر کے تو دیکھو۔ اب یہ میری بات کو سن کر کے کوئی ہو سکتا ہے واویلا مچا ہے، لیکن میرے عزیزو، ہم نے ان بڑے نیتاؤں سے بھی سنا ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں، جب کئی بیٹیوں کی عزت اچھالی گئی تو انہوں نے بھی آواز یہ اٹھائی کہ اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ اسلامی قانون کے طور پر ہمارے ممبئی کے ہی کئی بڑے بڑے دگج نیتا جن کو کہا جائے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اسلام میں جو قانون ہے ریپ پر، زنا پر، وہ نافذ کر دو تاکہ دوسرا کوئی ایک کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے گھبرائے۔ تمہیں کسی نہ کسی دن احساس ہوگا کہ نظام مصطفیٰ ہی پوری کائنات کو امن بخشتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، عدل اور انصاف کے ترازو کو اگر کہیں مثالوں میں دیکھنا ہو تو اسلام کے دائرے میں دیکھو۔ باقی سارے لوگ، نوشیرواں نام کا ایک بادشاہ تھا جس کا عدل مشہور تھا کہ نوشیرواں عادل بادشاہ تھا، لیکن بڑا عادل بادشاہ جس کے عدل مشہور تھے اس کے بھی بارے میں تاریخ میں ہم نے پڑھا تو ایک مرتبہ اس کے خلاف کسی عورت نے کچھ مقدمہ کیا تھا یا کچھ معاملہ ہوا تھا تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے ڈھکیل کر گرا دیا گیا تھا۔ یہ وہ عادل لوگ ہیں جن کا عدل مشہور ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام میں ایسا کوئی عدل کے خلاف کام کرنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ وقت کا خلیفہ بھی، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، جانتے ہیں آپ، جو گورنر آپ نے منتخب کیے ہوئے تھے، ہر شہر کا ایک گورنر، ہر مہینے ان کی خبر گیری کے لیے قاصد بھیجتے تھے، یہ گورنروں کو دیکھ کر کے آؤ کس شان سے رہ رہے ہیں۔ اگر کسی گورنر کے پاس عمدہ نسل کا گھوڑا دیکھتے تو دوسرے دن اس گورنر کو طلب کر لیتے تھے کہ یہ گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا، کہیں پیسوں کی لین دین ہیرا پھیری تو نہیں شروع کر دیا، آپ کو شہر کا گورنر بنایا گیا، تمہارے پاس گھوڑا کیسے آیا۔ انہیں حساب دینا پڑتا حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اگر کوئی نیا گھوڑا خرید بھی لیتا، گورنر کی بات کر رہا ہوں، ہاں، حضرت عمر فاروق کے نظام میں یہ تھا کہ عام آدمی جو چاہے خرید لے، لیکن گورنر کی سیٹ پر بیٹھنے والا اگر ایک سواری نہیں خرید لیتا تو اس سے باز پرس ہونا شروع ہو جاتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قیمتی لباس پہنتا تو حضرت عمر اسے طلب کرتے اور دوسرے گورنر کو وہاں بھیج دیتے، آؤ تم مسجد نبوی میں بیٹھو، اعتکاف میں بیٹھو، اب تمہارا کام عبادت کا ہے۔ گورنری ان سے ختم کر دی جاتی۔ اب یہاں سے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، حضرت خالد بن ولید، کون نہیں جانتا سیف اللہ کو، زندگی میں 125 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں اللہ نے انہیں فتح عطا فرمایا۔ لیکن جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت خالد کب سے لڑ رہے ہیں؟ حضور کے زمانے سے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی جنگوں میں شرکت کرتے رہے، لیکن سپہ سالار آپ ہی رہتے تھے، اکثر جنگوں کا سپہ سالار آپ کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر آئے تو حضرت خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو عہدے سے ہٹا دینا یہ عیب کی بات ہے۔ حضرت عمر، اور وہ بھی کس کو معزول کر رہے ہیں؟ خالد بن ولید کو، جن کو خود رسول اللہ نے سیف اللہ کہا ہے۔ اور حضرت خالد نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا، مجھ سے بڑا کوئی جنگجو ہے، مجھ سے بڑا کوئی سپہ سالار ہے۔ ہٹ گئے، اپنے گھر پر آرام فرمانے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی لوگ آئے، امیر المومنین، دیکھیں اسلام کا کیسا نظام ہے۔ کہا کہ آپ کو ان سے کیا مطلب تھا؟ وہ جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اور فتح کا جھنڈا گاڑ کر آتے ہیں، آپ نے انہیں معزول کر دیا۔ سنیں سیدنا عمر ابن خطاب کیا فرماتے ہیں، اللہ ایمان ہو تو ایسا ہو، فرماتے ہیں خالد بن ولید کی ساری صلاحیتیں اپنی جگہ پر، ان کی قیادت، ان کی سپہ سالاری اپنی جگہ پر، میں نے معزول اس لیے کیا کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم جو فتح حاصل کرتے ہیں وہ خالد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ ہاں، کوئی ذہن میں یہ بات نہ رکھ لے کہ خالد بن ولید ہے اس لیے ہی فتح ہوتا ہے۔
ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد عربی کے غلام ہیں۔ ابھی جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دین کسی سے نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ عدل کے بہت سارے نمونے ہیں، خلفائے راشدین کی زندگی میں آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، تابعین، اولیاء کاملین کی زندگیاں ہیں۔ اب میں خلاصتاً اس بات کو یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خوب انصاف پر قائم ہو جاؤ چاہے تمہارا نقصان ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتا اگرچہ تمہارا اپنا جانی نقصان بھی ہو جائے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو رہا ہے یا رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کس بات پر آ رہا ہے؟ گواہی دینے کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے گواہی دینا کیا ہے؟ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، یہ انصاف ہے۔ اور جب تم اس گواہی پر کھڑے ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا نقصان ہو، تمہیں گھر سے باہر کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہارے والدین کا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا، لیکن اللہ فرماتا ہے تم اس پر خوب قائم ہو جاؤ، یہ سارے نقصانوں کی تلافی ہو جائے گی، بھرپائی ہو جائے گی۔ اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جس پر تم گواہی دے رہے ہو چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کبھی تمہیں وٹنس بنا کر کے پیش کیا گیا، گواہ بنا کر، تو یہ نہیں دیکھنا کہ میں جس کی گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ مالدار آدمی ہے، گواہی اس کے حق میں دے دوں گا تو کوئی لفافہ مجھے پہنچا دے گا، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے خلاف تم نے گواہی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہے۔ رب تعالیٰ یہاں فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش کے پیچھے مت بھاگو، حق سے الگ ہو کر کے، عدل کو چھوڑ کر کے تم خواہش کے پیچھے مت جانا۔ پہلے کے لوگ اس طرح سے کرتے تھے، اپنے مالدار لوگوں کی حمایت میں گواہی دینے کے لیے چلے آتے تھے کہ نہیں ہمارے سیٹھ صاحب تو کبھی ایسا نہیں کیے، چاہے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، لیکن گواہی دینے کے لیے بہت سارے آ جاتے۔ آج بھی یہ نظام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں پورا یقین اور جزم کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن سنی ہوئی بات ہے کہ کورٹ کے باہر ایسے بہت سارے گواہ بکتے بھی ہیں، خریدے بھی جاتے ہیں ان کو، اور ضمانت کے پیپر بھی لے کر کے بیٹھے، ان کا اور کوئی بزنس نہیں ہوتا، کوئی دھندا نہیں ہوتا، یہی کام رہتا ہے۔ تو پولیس کے پاس بھی ایسے کچھ گواہ رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خود ایک معاملہ پیش آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کورٹ میں، عدالت میں موجود یہاں کے نظام کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بوڑھے میاں کو، وہ شاید عمر کے 60-65 سال کی عمر کا ہوگا، اور دماغی توازن پتہ نہیں، چڑ تھا، کورٹ میں آیا ہوا تھا، اور پیشی تھی وہاں پر، پیشی وہاں پر موجود تھی، تو وہ آیا بیچارہ بڑی تیاری کے ساتھ، صبح کے وقت آیا۔ وہاں پر کورٹ میں 6 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اور ان کے مقدمے کے ٹائم پر جو ایویڈنس چلتے ہیں، یہ گواہ بلائے جاتے ہیں، میں اس کا عینی شاہد ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ جج نے گواہ کو پیش کرنے کا حکم دیا، پولیس یہ بوڑھے میاں کو، چاچا کو لے کر کے آئی، یہ کٹہرے میں آئے۔ وہاں کیس کیا چل رہا تھا میں آپ کو بتاؤں۔ وہ جو 6 لوگ تھے جن کو کورٹ میں رکھا گیا تھا، وہاں کھڑا کیا گیا تھا، ان کا مسئلہ کسی پراپرٹی کا چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے زبردستی کسی کی پراپرٹی قبضہ کی ہوئی ہے، اس پر گواہ بن کر چاچا آئے ہوئے تھے۔ تو یہ چاچا جب کھڑے ہوئے تو جج نے پوچھا کہ آپ ان کو پہچانتے ہو؟ تو جاتے ساتھ وہ بھڑک گئے اور کہا کہ یہ 6 لوگوں نے نہیں مارا ہے مجھ کو، انہوں نے نہیں مارا ہے مجھ کو، مجھے تو میرا بیٹا اور اس کا دوست مل کر کے مارے تھے۔ بار بار یہی جملہ دہرا رہے ہیں۔ تو جج نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ 6 لوگ جو زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے نہیں مارا مجھ کو۔ مسئلہ یہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، اس بوڑھے کا بیٹا اور اس کا دوست دونوں مل کر کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مار پیٹ بھی ہوئی،
اس دن یہ کمپلینٹ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئے چاچا، اور وہ 6 لوگ کسی زمین کے معاملے میں وہاں پر لڑ رہے تھے، ان کو بھی پولیس اریسٹ کر کے لائی ہوئی تھی، تو ان کے معاملے میں چاچا کو گواہ بنا کر کورٹ میں پیش کیا گیا۔ یہ معاملہ میرے سامنے کا ہے، اس کا ٹیکہ لے جاؤ، اس کو بھیڑا دو، اس کا ٹیکہ لاؤ، اس کو بھیڑا دو، اور اس کے بعد پولیس شرمندہ بھی ہے۔ بعد میں جج نے پھٹکار بھی لگائی کہ میاں اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تب پھر اس نے کہا کہ میری تو کمپلینٹ لی ہی نہیں گئی ہے، مجھے پتہ نہیں کسی اور کا یہاں پر گواہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، میرا اپنا جو مدعا تھا، میری کمپلینٹ تو لکھو کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا تھا، میرے بیٹے کے دوست نے مجھے مارا تھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ معاملات چلتے ہیں کہ راہ چلتا ہوا آدمی بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے تو گواہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نظام درہم برہم ہوتا ہے، اور پھر اگر ہم کچھ بات کہیں تو انہیں برا بھی لگتا ہے، اور پھر واٹس ایپ کے پیچھے بھی، اسٹیٹس کے پیچھے بھی لگ جائیں کہ آپ سخت بات کرتے ہو، اس سے جو ہے نظام درہم برہم ہوتا ہے، ہمارے بولنے سے نظام برہم ہوتا ہے، اور تم 100 چوہے کھا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، انصاف کا خون جو ہوتا ہے اس کی ایک مثال یہ بھی میں عرض کروں۔ تریپورہ میں آج تشدد ہوا، سب کو پتہ ہے، وہاں مسجدیں میں آگ لگائی گئی، بہت سارے لوگوں کو مارا گیا، ظلماً مارا گیا۔ ابھی 8 دن پہلے تو پولیس والے آ کر کے بیان دے رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم بھی خاموش رہے، کیونکہ ہم واٹس ایپ کی یونیورسٹی پر بھروسہ نہیں کرتے کہ اس میں آنے والی خبریں ادھر کی ادھر لگا کر کے پیش کر دی جاتی ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو منع بھی کیا، جب تک آتھینٹک خبر نہ ملے کوئی بھی ایکشن مت لینا، کہ جب تک آپ کو حقیقی خبر وہاں کی نہ مل جائے کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے۔ پولیس نے جب آ کر کے سامنے بڑے ذمہ دار ادھیکاری نے بیان دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، واٹس ایپ والے پھیلا رہے ہیں، میں بھی خاموش تھا۔ پھر ابھی ایک ڈیلیگیشن جانا شروع ہو گئے، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں یا علماء ہیں، یہ خود تریپورہ جانا شروع کر دیے کہ جا کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم بھی اسی انتظار میں تھے۔ اب 1-2 تنظیمیں وہاں خود جا کر کے دیکھیں تو کئی مسجدیں حقیقت میں جلی ہوئی تھیں، آگ لگی ہوئی تھی، وہاں پر راکھ کا ڈھیر تھا۔ تو پھر آخر یہ کون لگایا تھا؟ آپ تو کہہ رہے تھے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ UN کے بڑے ذمہ دار ادارے تک یہ بات پہنچ گئی۔ ہاں، امریکی ایک ادارہ ہے جو مذہبی تشدد کے خلاف پوری دنیا میں کام کرتا ہے، انہوں نے ایک رپورٹ یہ پیش کی کہ تریپورہ میں ظلماً تشدد کیا گیا مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ، وہاں سے رپورٹ آنے لگی۔ اب یہ باہر آ کر کے کہنے لگے ہاں ہوا تو ہے، لیکن ہمارے علاقے کے لیے نہیں، باہر کے لوگ آ کر کے گئے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی چور ہے ہی نہیں، وہ تو لومڑی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد کہنے لگے کہ نہیں ہاں چوری تو ہوئی ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں سے نہیں، باہر سے آ کر کے کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ریلی نکال کر پرتشدد نعرے لگانے والے ایک طرف، مسجدوں کو آگ لگانے والے ایک طرف، مار پیٹ کرنے والے، خونہ خونی کرنے والے ایک طرف، لیکن ان غریب مظلوموں کی درد فریاد رسی کے لیے جو گئے، 2 دن کی بات کہہ رہا ہوں، دلی سے علماء کا ایک ڈیلیگیشن گیا تریپورہ میں، جس میں ہمارے عزیز علماء بھی موجود ہیں۔ وہاں جب جا کر کے وہ حالات معلوم کر رہے تھے تو پولیس آ کر کے ان کو اریسٹ کر کے لے گئی اور ان پر UAPA کا قانون لگا کر اندر ڈال دیا۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، تحریک فروغ اسلام ایک ذمہ دار تحریک پورے ہندوستان بھر میں کام کر رہی ہے، اس کے صدر اور دوسرے علماء وہاں پر پہنچے تو بغیر کسی جرم کے پولیس نے 3 دن، اب تیسرا دن ہے، انہیں اندر رکھا ہوا ہے۔ مجھے ایڈوکیٹس کے ذریعے سے یہ سننے میں آیا کہ ان پر سخت دھارا لگائی گئی۔ پہلے تو وہ لوگ مجھ سے رابطے میں تھے، بتا رہے تھے کہ ہم کو یہ کہہ کر کے لے جایا گیا کہ آپ کی سیکورٹی کو خطرہ ہے، آپ آئے ہمارے ساتھ، SP صاحب بات کریں گے۔ وہاں لے جا کر کے میٹنگ کرتے کرتے ان کو نوٹس پکڑائی،
آپ کے اوپر ایک دھارا لگتی ہے کہ آپ نے یہاں فساد مچانے کا کام کیا ہے. یہ ہے عدل. کسی غریب کے گھر خیریت پوچھنے جائیں تو آپ فسادی ہو گئے, آپ وہاں کا ماحول خراب کرنے والے ہو گئے. اور جن لوگوں کو تم نے بلا کر ریلیاں کی اور ان کے پیچھے جے جے کے نعرے لگاتے رہے, ان میں سے کتنوں کو گرفتار کیا؟ یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے, جس کو آج دنیا تھو تھو کر رہی ہے ان تمام معاملات کو. عزیزان گرامی وقار, یہ چہرہ کب تک چھپا رہے گا؟ اس کو واضح تو کرنا پڑے گا. ان علماء کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں؟ وہ دلی کی سرزمین سے چل کر, ان میں سے کسی نے نعرہ لگایا؟ کسی نے جا کر کے وہاں کے مسلمانوں کو بھڑکایا کہ آؤ باہر سڑکوں پر آؤ؟ یہ تو خیریت معلوم کرنے گئے تھے. بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں کے حالات دیکھ کر کے آئیں گے تو ہمارا اصلی چہرہ دنیا کو بتائیں گے, تو ان کو اندر کر دیا ہے, اور وہ بھی سخت دھارا لگا کر. اسی لیے کافی دن پہلے سے میں یہ چیختا رہا, چلاتا رہا, سارا کچھ تو تمہارا ہی ہے, تخت بھی تمہارا, حکومت بھی تمہاری, پولیس بھی تمہاری, سب کچھ تم نے اپنا لیا ہے, اور اب کون سے عدل کی بات ہم ان کے ساتھ کریں گے؟ عزیزان گرامی وقار, یہاں دل درد کرتا ہے کہ انصاف کا خون کرتے کرتے یہ اس منزل کو پہنچ گئے کہ اب یہاں پر نام کی ڈیموکریسی رہ گئی اور اصل میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. تانا شاہی جس کو کہا جائے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور آج چند علماء اگر گرفتار ہوئے ہیں, سارے علماء اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہے نا, ہمارے ساتھ کیا ہوا, انتظار کرو تمہاری بھی باری آئے گی, باری آئے گی. اس لیے بیداری کے لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز وقت کے آتے ہی ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ جو فیصلہ لیں گے, ہم انشاءاللہ ان کے فیصلوں کے ساتھ حاضر رہیں گے. ہم تائید بھی کریں گے کہ ہم انصاف کے لیے لڑیں گے, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. قرآن کی وہی تفسیر میں کر رہا ہوں. میرا خدا بھی خود فرماتا ہے کہ انصاف پر خوب خوب قائم ہو جاؤ. اگر کوئی مجرم ہم میں سے ملے تو اسے تم قید کرو, اگر کوئی مجرم تم میں سے ملے تو اسے بھی قید کرو. یہ انصاف پورے دھرتی کو امن کی طرف لائے گا, فساد ختم ہوگا. اور ڈپارٹمنٹ جنہوں نے خاکی وردی پہنی ہے ان کو ان کی بات یاد دلا دیں کہ آپ نے اوتھ لیا ہے, قسم اٹھائی ہے, حلف لیا ہے, شپت لیا ہے آپ نے, کیا کہہ کر کے کہ سارے لوگوں کو میں ایک نظر سے دیکھوں گا, قانون کے خلاف جو جائے گا اس کو میں کٹہرے تک پہنچاؤں گا. لہذا تم جب تک اس انصاف پر قائم رہو گے تمہاری دنیا میں عزت ہے, اور ہر کوئی تمہیں سلام بھی پیش کرے گا کہ انصاف والا ایک آفیسر تھا, انصاف پسند آفیسر تھا. تم اپنی ڈیوٹی کو پوری کرو, اپنے معاملات کو پوری کرو. یہ حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی, تم اگر آج ان کی وفاداری میں چند لوگوں کو قید کر کے مار رہے ہو تو انتظار کرو, چند دنوں کے بعد تختہ پلٹ گیا, دوسرے آ گئے, تب تم کیا کرو گے؟ ان کے پیچھے دم ہلاؤ گے, ان کے پیچھے دم ہلاؤ گے. میاں کتا بھی اپنا مالک بدلتا نہیں ہے. یہاں پر آپ سب سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک امن و امان کا گہوارہ بنے تو انصاف قائم ہونا ہوگا. کسی ایک کمیونٹی یا کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کبھی نہ کیا جائے, چاہے وہ ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسلمان ہوں, عیسائی ہوں. یہ جو آج پوری دنیا کو آتنکواد اور دہشت گرد کا لیبل دیتے تھے, سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ آتنکی ہیں جو جگہ جگہ فساد مچا رہے ہیں, جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ ظلم کے ساتھ انہیں مار کر کے. کیا یہ خون کے پیاسے ہیں؟ کیوں مارتے کیوں ہیں؟ مسلمان سے ان کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ اصل دہشت گرد تم ہی ہو, خونی ہو, تم پیاسے ہو خون کے. کس بات کی تمہارے اندر دشمنی ہے؟ بدلہ لینا ہے. کبھی کسی نے آپ کو مارا تو بدلہ لیا جاتا, لیکن ایسے بھی حالات نہیں نظر آتے کہ کہیں مسلمانوں نے کسی مندر کو توڑ پھوڑ کیا ہو, کسی مقدس کتاب کو جلا دیا ہو, یا نہتے اور کمزور اور غریب ہندوؤں کو مار ڈالا ہو. ایسے واقعات تو نہیں ملتے. اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ہم خود اس کو کنڈم کریں گے اور اس کی مذمت کریں گے.
لیکن یہ کیا ہے؟ آئے دن یہ واقعات آپ ایک جماعت کو ٹارگٹ کرتے جا رہے ہو، ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے جا رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ خونی تم ہو، تمہارا تعلق آتنک سے ہے، تمہارا تعلق دہشت سے ہے. میرے عزیزو، ان لوگوں کو بھی میں یہ میسج دینا چاہوں گا، انصاف قائم کرو اور عدل کے ساتھ رہو گے تو گھر تمہارا بھی امن سے رہے گا، ہمارا بھی امن سے رہے گا. اور ورنہ آگ لگانے کی خواہش ہے تو آگ لگے گی، تو پتہ ہے لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں. یہاں ہمارا ہی تو مکان تھوڑی ہے، سب کے مکانوں میں آگ لگے گی اور سب اس گرمی اور اس میں جھلس جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ عدل کو قائم کیا جائے. میں ان ہندوؤں کی بھی باتوں کو دیکھا جو اس کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. کئی ایسے لوگ سامنے بھی آئے، موجود ہم نے دیکھا، کچھ ذمہ دار لوگ تھے، کچھ سیاسی لوگ تھے، حتیٰ کہ کچھ پنڈت لوگ بھی ہیں جو ان تمام تشدد کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی انسانیت باقی ہے. وہ انسانیت کے تقاضے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جہاں ایسے حالات ہو رہے ہیں ہندو بھی آگے بڑھ کر کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اے مسلمانوں، ہم سب کو بھی اگر کوئی بات کرنی ہے تو انصاف کی بات کرنی ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی عدل قائم کرو اور اپنے ملک میں بھی عدل قائم رکھو. اللہ تعالی ہمیں عدل کی زندگی عطا فرمائے. نا انصافی کرنے سے اور حکم عدولی کرنے سے مولا تعالی ہماری حفاظت فرمائے. مولا کریم اپنے دین پر ہمیں قائم رکھے اور بد دین ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.